وزیراعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی تحصیل دینا میں متوقع آمد کے سلسلے میں ایم پی اے یاور کمال اور ڈی سی جلم راؤ پرویز اختر اور اسسٹنٹ کمشنر دینا وقار الحسن نے تحصیل کمپلیکس کی تیاری کی تکمیل کے لیے دورہ کیا، جہاں پر ایم پی اے یاور کمال تحصیل دینا کے مسائل پر نمائندہ کے2 لیاقت علی مور سے بات کرتے ہوئے کچھ یوں کہا۔ اس حوالے سے کوئی تھوڑا بتا دیں، باقی منگلہ روڈ کا یہ وزٹ اس لیے تھا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور چیف منسٹر صاحب کا دورہ متوقع ہے اور جو وینیو سلیکٹ کیا گیا ہے وہ یہ تحصیل کمپلیکس دینا ہے، تو اسی حوالے سے جو ہماری انتظامیہ یہاں کام کر رہی ہے، ڈی پی صاحب بہت محنت سے یہ سارا بہت جلدی کچھ کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ اس میں داد دینا چاہوں گا ڈی صاحب کو بھی اور ہمارے ویکسین صاحب نے بڑی محنت کی، تو میں اسی سلسلے میں یہاں آیا تھا کہ یہاں کے انتظامات دیکھیں کہ سی ایم صاحب اور پرائم منسٹر صاحب بھی جہاں کانفرنس رومز ہیں اور جہاں بیٹھ کے جو بھی خود سے ملاقات کرنی ہے اور جو ہمارے ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس اس حوالے سے میں یہاں آیا اور میں بڑا مطمئن ہوا کہ یہ کام بڑا تیزی سے ہو رہا ہے اور انشاءاللہ جو سی ایم صاحب کا وزٹ ہوگا اس کمپلیکس میں وہ بڑا بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ آپ نے پوچھا مجھ سے منگلہ روڈ کا، آپ خود یہاں کے رہائشی اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی صدیوں سے برے حالات ہیں، مطلب صدیوں کے لفظ میں نے اسے استعمال کیا کہ کافی عرصے سے وہاں سے گزرا بھی نہیں جا سکتا۔ تو اس میں جو فنڈ مجھے اور میرے ایم این اے کو ملے تھے تو ہماری پہلی ترجیح یہ تھی کہ ہم چیف منسٹر صاحب کے پروگرام میں اس روڈ کو ڈلوائیں، لیکن جب اس میں تھوڑی سی ہمیں ڈیلے نظر آئی تو ایم این اے صاحب نے بھی اپنے فنڈ اور میں نے بھی اپنے فنڈ، ہم نے مشترکہ فنڈ سے مینا منگلہ روڈ کا منصوبہ جو ہے وہ منظور کروا دیا ہے۔ اب اس میں صرف ایک رہ گیا ہے ہرڈل، وہ بھی انشاءاللہ ڈی صاحب سے میری بات ہوئی ہے، کل کمشنر صاحب بھی آ رہے ہیں، وہ غالباً ہم کا وزٹ بھی کریں گے اور وہ بھی جلد دور ہو جائے گا اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ بہت جلد مینا منگلہ روڈ کا ٹینڈر لگ جائے گا اور انشاءاللہ یہ 2-3 مہینوں میں انشاءاللہ میرے لنچ آف مکمل ہو جائے گا۔ سر دینا میں ایک اور مسئلہ سر اٹھا رہا ہے کہ پینے کا پانی جو ہے وہ نہایت ہی گندا آ رہا ہے، اس کے ساتھ جو ہے نا کوئی گٹر لائن جو ہے نا وہ اٹیچ ہے جس میں وہ سپلائی کے ساتھ پانی گندا آ رہا ہے، لیکن تو اس آپ کے لیے میں گزارش کروں کہ اب یہ جو دینا بلدیہ ہے، یہاں پچھلے دورے حکومت میں بلدیاتی الیکشن بھی ہوئے اور اسی مقصد کے لیے ہوئے تھے کہ جو ٹاؤن کمیٹی کے حوالے سے لوگوں کے مسائل ہیں، جیسے آپ نے پینے کے پانی کا ذکر کیا، کوڑا کرکٹ تھا، گلیاں تھیں، سیوریج تھا، ایون ڈرینیج تھا، کہ یہ ادارے جو ہے خاطر خواہ کام کریں گے، لیکن بدقسمتی سے پچھلے دورے حکومت میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی کام نہ ہوا، تو جب ہماری گورنمنٹ آئی ہے جس میں کرونا بھی ہے اور اس کرونا کی وجہ سے بڑے نامساعد حالات تھے، تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے آپ صرف میرے اور میرے ایم این اے کا بجٹ نکال کے دیکھ لیں، ان 2.5 سالوں میں جو ہم نے دینے پہ خرچ کیا، جس میں ڈرینیج بھی ہے، جس میں آپ کا مین سیوریج لائن ہے، ایک روڈ کی خالی یہ گلی اور کافی ساری سڑکیں بن گئیں، اس میں اب پینے کے پانی کا بھی جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہماری میٹنگ ہوئی ہے، کل اب پرسوں میں آیا ہوا تھا، یہ سب دستیاب بھی کئی جگہوں پہ کئی موقع دیکھے آپ نے، اور آپ نے دیکھا ہوگا صفائی اب بڑی بہتر انداز سے ہو رہی ہے، اور یہ خالی اس لیے نہیں ہے کہ ہفتہ 2 ہفتہ، یہ انشاءاللہ اب آپ کو دینے میں صفائی کا نظام بڑا بہتر نظر آئے گا۔ پانی کا مسئلہ بھی آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہ انشاءاللہ بہت جلد حل ہو جائے گا، اور سی ایم صاحب کو دینے وینیو رکھنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم اپنے حلقے کے جو مسائل ان کے ساتھ ڈسکس کر سکیں اور وہ موقع میں اس بارے میں اقدامات کریں۔ ایک سر لکھا سر چھوٹا سا سوال ہے، آر ایس سی میں کوئی پروگرس نظر نہیں آ رہی سر، بلکہ وہاں سر پہ اس کے جو ساتھ میں پچھلے 2-3 مہینے پہلے انہوں نے بتایا کہ جناب ہم نے آپریشن تھیٹر کو بڑے جلدی فعال کر رہے ہیں، وہ اسٹارٹ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، لیکن وہاں پہ کوئی نہ تو وہاں پہ تو آپ کا انچارج آ رہا ہے کوئی، اور نہ وہاں پہ اور سروس مل رہی 1.5 ہے، سال سے سارے عوام جو ہے انچارج نا وہ نہیں ہیں، تو کھٹک صاحب کو اگر کہیں کہ سر کدھر ہیں، کہتے ہیں کہ فیلڈ میں بعد میں بات کروں گا، مطلب کہ پروگرس وہاں پہ نہیں ہے، ہر کوئی اپنے اس کی اپنا یہ بھی بہت بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ پچھلے دورے حکومت میں نہ تو محکمہ صحت اور نہ ہی محکمہ تعلیم کو توجہ دی۔ اب پورے ڈسٹرکٹ ضلع میں آپ حیران ہوں گے کہ جب ہماری حکومت آئی تو انستھیزیس جو تھا وہ پورے ڈسٹرکٹ ضلع میں ایک تھا، اسی طرح آپ کے پاس ڈاکٹرز کی نہایت کمی تھی۔ اب ہماری گورنمنٹ میں اللہ کی مہربانی سے کوئی 63-67 ڈاکٹرز نئے رکھے گئے، ابھی مزید اشتہار آنے والا ہے جب ہم ایم اوز کو ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ دوبارہ رکھ رہی ہے اور اس میں نرسنگ اسٹاف بھی آ رہا ہے، تو جو آر ایچ سی کے حوالے سے اب دیکھیں او ٹی خالی آپریشن کر دینا، جب تک وہاں کوئی میڈیکل اسپیشلسٹ نہیں ہوگا، آپ کی گائنیکالوجسٹ نہیں ہوگی،
उस ऑपरेशन थिएटर का आपको फ़ायदा नहीं। उस ज़मन में जब हमारी बात हुई, हमने जब चीफ साहब से मुलाकात की तो ज़िला झेलम भी उन ज़िलों में आ गया जहाँ आपको नए डॉक्टर्स रखने की इजाज़त मिल गई है, और मेरे ख़्याल से या तो जिहाद चला गया हुआ या जाने वाला है का डॉक्टर से। तो जब वो आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी ये शिकायत भी दूर हो जाएगी। और जो एनेस्थीसिस्ट हैं, अब इस वक्त ज़िला झेलम में जो पिछले 20-25 साल से ये चल रहा था, अब आप देख लें कि अल्लाह की मेहरबानी से आपको 5-6 हो गए। तो ये चीज़ें हमने इन 2.5 सालों में करनी है। RHC मैं तो बड़ा होपफुल हूँ कि अल्लाह ताला अपने मीर के सबके चीफ साहब का विजिट और तारीफ साहब का विजिट खैरोफियत से हो, तो शायद हमें इंशाअल्लाह THQ हॉस्पिटल दीने में इसकी मंजूरी भी हो जाएगी, उसकी शायद ग्राउंड ब्रेकिंग भी हो जाए। तो फिर RHC अगर THQ यहाँ हो गया तो वो मैं समझता हूँ कि आपके सारे मसाइल हल हो जाएंगे।